الشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم سامعین و حاضرین گرامی قدر، مجھے یہ سن کے اور پھر آنکھوں سے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں ایک عظیم ادارہ قائم ہے جہاں بچے بھی فیض پا رہے ہیں اور بچیاں بھی، بنین بھی اور بنات بھی، اور ادارے کا نام عظیم ہستی کی طرف منسوب، جن کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے اللہ نے 10 آیتیں سورہ نور میں نازل فرمائیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف یہ منسوب ادارہ جامعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا للبنات. یہاں بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی. ابھی مجھے دکھا رہے تھے ریکارڈ علامہ صاحب، میں دیکھتے کہ ہر ورق پر خوشی ہو رہی تھی کہ بچیاں پورا عالمانہ کورس یہاں کر رہی ہیں. تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جو بورڈ ہے، اس کے سارے امتحانات دے کے عالمہ فاضلہ ہو کے یہاں سے فارغ ہوتی ہیں، اور پھر اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے آگے اس علم کو پھیلاتے رہے اور دین کی اشاعت بھی ہوتی رہے اور ادارے اور اپنے اساتذہ کا نام بھی روشن ہوتا رہے، اور بچے بھی قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھا جا رہا ہے، حفظ بھی، تجوید بھی، اور ساتھ عصری علوم کا بھی کیا ہوا ہے تاکہ ادھر آنے والے بچے اور بچیاں احساس کیتری میں مبتلا نہ رہیں، وہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. جی ماشاء اللہ آ رہے ہیں علامہ صاحب کے اوپر بہت ساری بچیاں اوپر والی منزل پر، خواتین مستورات اور بچیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. قرآن پاک کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا، آیت کریمہ، جس میں رب کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کرایا استفہام انکاری کے طور پر کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. علم والا مرد ہو یا عورت، بے علم مرد اور عورت ان کے برابر نہیں ہو سکتے. چاہے جتنی مرضی عبادت کرے، عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن ہے اگر عالم نہیں ہے عبادت کا ثواب ملے گا، مگر وہ عالم کے مقام کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتا. اور اس کی بنیاد ایک حدیث، یعنی کتنا بڑا فرق ہے عالم اور غیر عالم میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا. ایک عابد، عبادت گزار، نوافل بھی پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت بھی، نفل روزے بھی، صدقہ و خیرات بھی، مگر وہ عالم نہیں. عبادت کرتا ہے، یہ بھی بڑا اعزاز ہے. عبادت کی توفیق بھی رب کریم کی طرف سے ملتی ہے تو بڑا. اور ایک عالم ہے، وہ فرائض اور واجبات کے علاوہ باقی اور کوئی بیت وظیفے یا نفلی عبادات میں مصروف ہونے کے بجائے وہ بیٹھ جاتا ہے، علم پھیلاتا ہے، پڑھاتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، درس و تدریس کا کام کرتا ہے، وہ علمی مشغولیت میں رہتا ہے. ان دونوں میں سے افضل کو نبی پاک نے فرمایا فضل العالم علی العابد
کفضلی علی ادناکم، فرمایا وہ جس عالم اور جس عبادت گزار کی بات تم کر رہے ہو، اس عالم کی فضیلت اس عبادت کرنے والے شخص پر جو عالم نہیں مگر عبادت ٹھکا کے کرتا ہے، اس عالم کی عظمت و فضیلت اس پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص۔ یہ رسول پاک کی حدیث حضور فرما رہے ہیں جیسے میری افضلیت تم میں سے اعلیٰ اشخاص پر نہیں، تم میں سے درمیانی اشخاص پر نہیں، تم میں جو سب سے ادنا ہے اس سے لے کر کے سب سے اعلیٰ سے اوپر تک میری نسبت جو اس ادنا شخص کی طرف ہے اتنا فرق ہے اس جاہل عبادت گزار میں اور با عمل عالم میں۔ تو کتنا بڑا فضل، اس نقطے کو ذرا کھول دوں، رسول اللہ کی عظمت ایک ہم میں سے ادنا شخص پر کتنی ہے۔ دیکھیے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات، مگر پھر انسانوں میں سے کافر انسان سے مومن انسان کا مقام اونچا ہے، پھر مومن گناہگار بھی ہوتا ہے اور صالح بھی، گناہگار مومن سے صالح کا مقام افضل اور اعلیٰ، صالح سے شہید کا مقام افضل، شہید سے متقی کا مقام افضل اور اعلیٰ، متقی سے مجتہد افضل اور اعلیٰ، مجتہد سے اوتاد افضل اور اعلیٰ، اوتاد سے ابدال افضل اور اعلیٰ، ابدال سے کتب افضل اور اعلیٰ۔ کہاں رسول اللہ کا مقام؟ ابھی تو میں بہت نیچے پرواز کر رہا ہوں، پر اعتقادی پرواز۔ کتب سے پھر قطب الاقطاب کا مقام افضل و اعلیٰ، قطب الاقطاب سے غوث کا مقام افضل و اعلیٰ، غوث سے غوث اعظم افضل و اعلیٰ، غوث اعظم سے تابعی افضل و اعلیٰ، تابعی سے صحابی افضل و اعلیٰ، پھر عام صحابی سے انصار صحابی افضل و اعلیٰ، انصار سے بھی پھر مہاجر صحابی افضل و اعلیٰ، پھر انصار و مہاجرین میں سے وہ 1500 صحابہ افضل و اعلیٰ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، وہ بیعت رضوان والے 1500 صحابہ باقی سارے صحابہ سے افضل و اعلیٰ۔ پھر ان 1500 میں وہ بھی 700 شامل ہیں جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، ان 1500 میں سے وہ احد میں شریک ہونے والے 700 افضل و اعلیٰ۔ پھر ان 700 میں 313 وہ بھی ہیں جو غزوہ بدر میں گئے، پھر ان شرکائے احد سے وہ غزوہ بدر میں جانے والے 313 افضل و اعلیٰ، پھر ان 313 میں سے وہ 10 افضل و اعلیٰ جن کو عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے نبی پاک نے 10 صحابہ کا نام لے کے ان کو جنت میں ٹکٹ عطا فرمایا۔ تو یہ 10 صحابہ باقی سارے صحابہ سے افضل و اعلیٰ۔ کون سے ہیں؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، یہ 10 سارے صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہوئے۔ پھر ان 10 میں سے وہ 4 افضل و اعلیٰ جنہیں خلفائے راشدین کہا، پھر ان خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر افضل و اعلیٰ۔ اب صدیق اکبر سے اوپر نبی کا مقام ہے، صدیق اکبر سے نبی افضل و اعلیٰ،
نبی سے رسول افضل والا، رسولوں میں اولو العزم افضل والا، اولو العزموں میں جناب ابراہیم خلیل اللہ افضل والا، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ اندازہ لگایا آپ نے سرکار کا مقام کتنا اونچا ہے اس ادنا شخص سے لے کر، تو فرمایا ایک ان پڑھ عبادت گزار پر عالم کی فضیلت اتنی جتنا میری فضیلت تم میں سے عالم شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ تو اس کے حق میں دعا کرتے ہی ہیں نا، سمندر کی دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہیں، بلوں میں چلنے والی کیڑیاں زمین پر وہ بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ کیوں؟ عالم کی برکت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ ادارہ کتنا خوش قسمت ہے، یہاں سے عالم مرد اور عالم عورتیں، حافظ مرد اور حافظ عورتیں یہاں سے تیار کی جا رہی ہیں۔ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے افضل وہ نہیں جس کی کئی مربع زمین ہو، وہ افضل والا نہیں جو اقتدار پر فائز ہو، وہ افضل والا نہیں جس کی کئی کنال میں کوٹھی ہو، وہ افضل والا نہیں جو کروڑوں روپے کی گاڑی میں چکر لگاتا ہو۔ افضل والا تم میں کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ تم میں وہ ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتے ہوں، خشک روٹی کھاتے ہوں، دنیاوی دولت کے اعتبار سے نہایت کمزور ہوں، مگر تم میں افضل اور اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پاک قرآن کے ساتھ واپس آئے۔ اور میدان معاشر میں، میدان قیامت میں ایک آواز گونجے گی، قرآن کے قاری کو اللہ کی طرف سے ندا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، ہماری بزم کی زینت بنے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر جلیل الرحمان صاحب نقشبندی، صاحبزادہ پیر جمیل الرحمان صاحب نقشبندی، میں آپ کو اپنی طرف سے قبلہ استاد جی کی طرف سے، ادارہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، لو جی برکت دگنی ہو گئی، پیر صاحب کی تشریف لے آئے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن سے وابستہ، قرآن پڑھنے والے بچے ہوں، بچیاں ہوں، قرآن کے قاری، میدان معاشر میں رب کریم کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، آواز آئے گی۔ یہ آواز نہیں آئے گی کسی ملک کا بادشاہ، وزیر اعظم، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں، قیل لقارئ القرآن، قرآن کے قاری آواز آئے گی، قرآن کا قاری، جو جو قرآن پاک کے قاری ہیں یا قاریہ ہیں عرض کریں گے لبیک یا اللہ، کیا حکم ہے؟ تو رب کریم کی طرف سے فرمان جاری ہوگا۔ دیکھو ذرا قرآن پڑھنے والوں کی کیا عظمت اور فضیلت، میدان معاشر میں بڑے اعزاز سے کہا جائے گا قیل لقارئ القرآن اقرأ وارقع، چل قرآن پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا جا، جنت کی منزلوں میں چڑھتا جا، اقرأ وارقع، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور دیکھ پڑھنا تیز تیز جلدی جلدی نہیں، زبان ہلانے، چڑھ جلدی تیزی سے،
مگر پڑھ آرام سے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ترتیل سے پڑھ جس طرح دنیا میں خوش لانی سے تلاوت کرتا تھا نا، اس طرح پڑھتا جا اور تیزی سے جنت کی منزلوں میں چڑھتا جا. تو پڑھتے پڑھتے جتنی منزلیں تو عبور کر جائے گا، پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل جنت میں وہ ہوگی جہاں پڑھتے پڑھتے تو آخری آیت پر پہنچے گا نا، وہ ہوگا جنت میں تیرا مقام. اندازہ لگاؤ یہ ہمارے بچے اور بچیاں جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو ہم ادھر کی ہوا نہیں لگنے دیتے، سکول پھر کالج پھر یونیورسٹی، ادھر سے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، پی ایچ ڈی بھی کر لی وغیرہ وغیرہ. مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، مگر قاری قرآن کو میدان معاشر میں بھی آواز آئے. دیکھ لو کتنا مقام و مرتبہ. اس واسطے اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک بھی پڑھاؤ، اور وہ دنیاوی تعلیم بھی میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ نہیں ہونی چاہیے. اسی واسطے علامہ صاحب نے یہاں سیدہ عائشہ مدرسے میں عصری علوم بھی ساتھ جوڑ رکھے ہیں تاکہ پڑھنے والے قرآن کے حافظ قاری اور قاریات احساس کیفری میں مبتلا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں دے. اور سنیے، قرآن پاک جن بچوں کو بچیوں کو ادارے میں آ کے پڑھنے کی توفیق ملی تو ظاہر ہے ان کے ماں باپ کا اس میں بڑا کردار ہے. والدین نے ان کو اس طرف رغبت دلائی اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، تو میدان قیامت میں قرآن کے حافظ اور قاری کا تو مقام ہوگا ہی صحیح، مگر البسا والداہ تاجا، قرآن کے قاریوں کے ماں اور باپ دونوں کو تاج پہنایا جائے گا میدان قیامت میں. کیسا تاج ہوگا؟ ایسا تاج ہوگا جس کی چمک دمک اور روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگا. وہ بھی تب جب سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے. لو کانت فی بیوتکم، اتنے کروڑوں میل دور ہے سورج، تو دیکھ لو اس کی روشنی جب گھر کے اندر آ جائے اس وقت وہاں کتنی اس کی چمک دمک ہوگی گھر میں. تو سرکار فرماتے ہیں وہ جو تاج قرآن کے حافظ اور قاری کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اس کی روشنی، اس تاج کی روشنی سورج کے برابر نہیں ہوگی. احسن من ضوء الشمس، سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگا. یہ قرآن کے قاری کے ماں باپ کا اعزاز اور مرتبہ. اور سنیے، ہم بڑے سادگی میں کہہ دیتے ہیں جی ان غریبوں کا کیا بنے گا. قرآن کا حافظ بن گیا، قاری بن گیا، قاریہ بن گئی، عالمہ بن گئی، وہ جی وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ان غریبوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بیچارے، یہ غریب بیچارے نہیں ہیں، بڑے امیر ہیں. سنیے، نبی پاک نے فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، پوری سورت کی بات نہیں کر رہا، پورے سپارے کی بات بھی نہیں کر رہا، پورے ایک رکوع کی بات بھی نہیں کر رہا، ایک پوری آیت کی بات بھی نہیں کر رہا، مکمل لفظ کی بھی بات نہیں کر رہا. حرف، یہ جو الف ب ت سے یہ جوڑ میں سکولوں میں قاری صاحب یہ الف با تا سا پڑھا دیتے ہیں، سکول میں الف ب ت سے ان حرفوں کی بات کر رہا ہوں. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پر. اچھا ایک حرف دیکھیے، نبی پاک نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا. الف حرف و لام حرف
میم حرف، فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اب کتنے ہو گئے جی الف لام میم؟ تین، مگر دیکھیں تو تین، دیکھیں تو لکھیں تو تین، مگر پڑھیں تو پھر کتنے ہیں؟ تو نبی پاک نے تو فرمایا نا پڑھنے کا، کیا بات، ایک حرف پڑھنے کا۔ وہ جو ایک لکیر نظر آ رہی ہے الف، دیکھو تو ایک، لکھو تو ایک، لیکن جب زبان سے اس کو ادا کریں اور کہیں الف، تو صرف الف کہتے ہوئے زبان پر تین حرف آ گئے۔ پھر کہا لام، پڑھ تو قرآن ہی رہا ہے، لام کہا تو تین حرف پھر آ گئے زبان پر۔ پھر کہا میم، تین حرف اور آ گئے۔ صرف الف لام میم کہتے ہوئے زبان پر 9 حرف آئے، تو 90 نیکیاں تو صرف یوں لے گیا الف لام میم پر۔ اور کل حرف قرآن پاک کے کتنے ہیں؟ 3,21,267، 3,21,267، 3,21,267 حرف۔ تو جس نے قرآن پاک اول سے لے کے آخر تک صرف ایک دفعہ پڑھا، صرف ایک دفعہ، تو 3,21,267 حرف پڑھ گیا۔ 10 نیکیاں فی حرف ملیں تو 32,12,670 نیکیاں لے گیا، صرف ایک دفعہ پڑھنے سے۔ وہ بھی تب جب فی حرف 10 نیکیاں ملیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب کریم جس پر خوش ہو تو نیکیاں 700 گنا بڑھا دیتا ہے، 700 گنا نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر نیکیاں 700 گنا بڑھ جائیں، پھر صرف ایک بار قرآن پڑھنے والے کی نیکیاں اب 700 گنا بڑھ گئی، اب کتنی ہو گئی؟ صرف ایک بار پڑھا اول سے آخر تک 2,24,88,69,000 نیکیاں لے گئے، صرف ایک بار پڑھا۔ جو قرآن کے حافظ بنتے ہیں بچے اور بچیاں، وہ کیا خیال صرف ایک دفعہ پڑھنے سے حافظ بن جاتے ہیں؟ ایک ایک آیت کو ہزاروں بار پڑھتے ہیں۔ تو چلو کم از کم لگا لو 100 مرتبہ، ورنہ ہزاروں بار پڑھتا ہے قرآن کا قاری اور قاریہ، قرآن کو حفظ کرتے ہوئے ایک ایک آیت کو۔ مگر اگر کم از کم بھی لگاؤ صرف 100 مرتبہ، تو نیکیوں کی تعداد اب خربوں میں داخل ہو گئی۔ 2,24,88,69,000 نیکیاں لے گیا۔ کیوں جی؟ یہ غریب ہے؟ کہتے ہیں جی بیچارے غریب کا کیا بنے گا، نوکری نہیں ملے گی۔ وہ نوکری کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اسکول میں پڑھا، کالج میں بھی تھوڑا پڑھتا رہا ہوں، اسکول میں، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا، انعام کیا ملے گا؟ اعلیٰ درجے کی نوکری، کہ کوئی اور ہے؟ اعلیٰ درجے کی ملازمت، اعلیٰ درجے کی نوکری، یہ نام ملا نا۔ اور ادھر قرآن پڑھنے والا بچہ قرآن کا حافظ قاری بن گیا، رمضان شریف آ گیا، وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، اس کا باپ بھی پیچھے پڑھنا پھر سے امام صاحب نے نیت کرے گا۔ امام کا معنی ہے سردار۔ بتاؤ قرآن پڑھنے کا انعام کیا ملا؟ سردار بنا دیا قرآن نے، امام بنا۔ تو یہ ہے قرآن پاک پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی عظمت اور فضیلت۔ لو آخر میں ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو۔ وہ سارا خاندان، وہ پوری فیملی خوش قسمت ہے جس فیملی کا کوئی ایک بچہ یا ایک بچی قرآن کی حافظ قاری اور عالم بن گئی، پوری فیملی۔
میدان قیامت میں قرآن کے قاری اور عالم قرآن پر عمل کرنے والے کو رب کریم کی طرف سے یہ اعزاز ملے گا کہ تجھے بخش دیا، تیری بخشش کر دی، تجھے جنت دے دی۔ اپنی فیملی کے ایسے 10 افراد، ایسے 10 بندے جو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق قرار پا چکے ہیں، عمل کی وجہ سے جنت میں جانے کے لائق نہیں ٹھہرے، ایسے 10 بندے، ان پر انگلی رکھنا تیرا کام ہے اور تیرے ساتھ ان کو جنت میں بھیجنا یہ بے رب کریم کا کرم ہے۔ تو حافظ اور قاری کا، قرآن کے حافظوں کا، قاریوں کا، عالمہ کا، عالم کا یہ ہے اعزاز۔ تو اگر بچوں کو کسی کے 2-4 بچے ہیں ادھر پڑھا رہا ہے تو کوئی ایک آدھ کو ادھر بھی بھیج دے مدرسہ سیدہ عائشہ میں، وہ پڑھنے کے بعد جب بھی آنکھ بند ہوگی ذائقہ موت چکھے گا، کسی نے نہیں پوچھنا اس کی سند دیکھو پی ایچ ڈی کیا ہے کہ نہیں، ایم اے کیا ہے کہ نہیں، کسی نے نہیں، ہاں قرآن کے حافظ اور قاری۔ اس کے بعد قبر میں بھی اور حشر میں بھی اس کا اعزاز برقرار رہے گا۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ پاک علامہ صاحب کو اور ان کے معاونین جتنے بھی ایسے ادارے کو چلانے کا، سب کو اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت کے مطابق نہیں اپنی شان کے لائق انعام عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔